عالم سن، خالی شمار نہیں، عالم سن ہندوستان دے داتا دربار دے نال جڑیاں کتاباں لکھدیاں انہاں دیاں کتاباں سرے عام سامنے پیاں ہو سن. خطبات محرم کتاب دا نام مولانا جلال الدین احمد امجدی اعلی حضرت دے شاگرد رشید مولانا امجد علی صاحب اعظمی بہار شریعت کتاب لکھن والیاں دے شاگرد اعلی حضرت بریلوی دے پوتے شاگرد یعنی شاگرد دے شاگرد انہاں نے اس اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 536 لکھیا ہے تے عنوان پایا ہے کچھ اور باتیں. اس لکھنے نے میں نے خوشحالی کے باوجود اپنے کسی لڑکے کو انگریزی نہیں پڑھائی. سنیا جی سنیا جی سنیا جی اور نہ انشاء اللہ تعالی کسی کو پڑھاؤں گا. کیونکہ یہ فرض ہے. ہاں کیونکہ یہ تعلیم ہے اور فرض ہے، لہذا میں یہ فرض اپنے کسی بچے کو نہیں پڑھاؤں گا. لاکھ لعنت نہ سورا سے جڑے فرض آکی بیٹھے جی ہے فرض ہے تو وہ کی آخر میں فرض نہیں پڑھاؤں گا. وہ توجہ نہیں کی مگر جی آخو جائز ہے تو کیا ہوئے آخر پہن کہ جائز کام میں اپنی اولاد سے نہیں کرواؤں گا. میری توبہ میں جائز کام کے قریب اپنی اولاد کو نہیں بھٹکنے دوں گا. یہ کچھ چور بندہ ہی سوچے گا. انہوں نے نزدیک کی ہویا بولو آگے کیا کر فرماتے ہیں بلکہ ہر ایک کو نائب رسول ہی بنانے کی کوشش کروں گا اور ان لوگوں کی راہ کبھی نہیں اختیار کروں گا کہ جو 10 سال تک زکات و خیرات کھا کر علم دین حاصل کیے اور پورے زمانہ طالب علمی میں ایک ایک پیسے کے محتاج رہے، پھر عالم ہونے کے بعد جب کسی مسجد یا مدرسہ کے ملازم ہو کر خوشحال ہو گئے تو اپنے گھر والوں کو انگریزی پڑھا کر کافروں کی وضع قطع کا دل دادا بنایا، انہیں فاسقوں کا لباس پہنایا اور اپنے گھر سے اسلامی طور طریقہ نکال کر اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ بنا دیا. میں انہیں ملوڈیاں وانگو نہیں کراں گا. نک وڈن کا بڑا سونا طریقہ ہے نا. ہاں جی اج دے مفتی مفت کھونے کے پتر بیٹھے جہے مناظر ہیں یہودیاں کی طرفوں نہ مناظر اسلام ہے انہوں کی نک کے اتنے چھری رکھی بیٹھے چھری رکھ کے پر فرما دے بغیرتا 10 سال مدرسے کے ٹکر کھا دینی غریب سیں بکھا سیں زکاتا تے صدقیاں دے پرداریاں نے جب ملازم بنے ہوئے کسی مدرسے پڑھان بیٹھے کسی مسجد کا خطیب امام بنے مقرر بنے ہوئے 4 پیسے لگتے گئے سین بھولتا گیا انگریزی پڑھا کے اپنے گھر کو یہودیاں دے ہویا میں کلا کہ نہیں میں کلا ضرور ہاں لیکن میرے نال کنجر کوئی نہیں، بغیرت کوئی نہیں، بےمان کوئی نہیں، انگریزاں دے ٹٹو کوئی نہیں، میں ضرور کلا. لیکن جے تو آخے میرے نال ایمان والے کوئی نہیں یہ گل. اچھا کی کیا سنا سا مولانا جلال الدین احمد امجدی دی ملوڈیا دی آخیا کر مولوی نہیں. توجہ وہ جاہل نے اتنے گل سنی پڑی. اگر کوئی اسلام اور سنیت کی تبلیغ و اشاعت اور مذہبی کتابوں کا ترجمہ کرنے کی نیت سے انگریزی زبان پڑھے تو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ حدیث شریف انما الاعمال بالنیات کے مطابق اس نیت سے کسی بھی زبان کو حاصل کرے گا تو ثواب پائے گا. یہ ہوں بیان نے پڑھ کے ویکیا جی نا میں پھر اس نال بیٹھا تھا میں انہوں ایک جواب دیتا میں کہ بزرگ آخر نے کان دے اگے گلاب پیا ہوئے گند پیا ہوئے انہیں ڈگنا گند پہ
اور میں کیا مونج کٹی چی یہ مطلب تو نہیں سمجھے کیوں جی یہ مطلب تو یہ کڈنا ہے جو تیری سمجھ آیا بیٹھا ہے بیا سکولوں انگلش پڑھنا جائے اونترا جی یہ گل ہے تو اتنے کیوں پہ آخد ہے تھلے آخد ہے سواب پا دے گا تو اپنے پتروں سواب تو محروم کیوں رکھتا ہے توجہ نہیں فرمائی اگے کی لکھتے ہیں ہم اور مولانا لکھتے ہیں آگے ہم موجودہ انگریزی کورس کے مخالف ہیں جس سے عموماً پڑھنے والوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے مذہبی آزادی پیدا ہو جاتی ہے ماحول بدل جاتا ہے اور بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دو پشت کے بعد گھر میں داہیت کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو خدا دے منکر بادن میں انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے اس وضاحت کی سی کہ زبان میں ہے سو زبان ایک ہوتا ہے حرام لے غیر ہی حرام لے عین ہی یہ ساری وضاحت کر کے دسیا سی مولانا وہ فتوا دیتا ہے ساڈا فتوا بھی وہی ہے ہم کہتے ہیں یہ کورس جتنا چل رہے ہیں سارے حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں تو مولانا بھی فرماتے ہیں ہم موجودہ کورس کے مخالف ہیں موجودہ کورس بھاوے انگلش کا ہے بھاوے عربی کا ہے بھاوے فارسی کا ہے بھاوے اردو کا ہے سب حرام ہے میں وضاحت کر چکیا مولانا یہ گل سمجھائیے پر ہوئے تو اترے جاہل کٹے توجہ نال بولو صبح نظریں جن کا دیگر دن کی آرائش ہے یہ حور کو بھی نہیں سمجھے حور سے مراد عورت نہیں ہے یہ انگریزی والا معاملہ ہے حور سے مراد عورت نہیں ہے مولوی بھٹکا ہوا اسے خبر ہی نہیں یہ چیزیں تو یہاں سے جاتی ہیں میری بات کو جنت کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ شہد ہوگا شہد ایسی گھٹیا چیز جو یہاں پہ ملتی ہے کئی لوگ کھانا پسند نہیں کرتے وہ خدا جنت میں دے گا ایسی نان سینس چیز دودھ کی نہریں ہوں گی کتنا دودھ پی لیں گے ایک رات دودھ کی جیسا نان سینس کی جنت میں لینے کی کیا ضرورت ہے یہاں مجھے مل جائے اور عورتوں کی یہاں کوئی کمی ہے یا کمی نہیں تو بکواسی اردو کے پٹے یہ نہیں سوچتے کہ ایسا گھٹیا خدا ہوگا کہ جنت میں بھی یہ چیزیں دے رہا ہوں جو اور بھی نہیں موجود اگر خدا بڑا ہے تو اتنی گھٹیا چیزیں دے اس کا مطلب ہے حضور کا لفظ پرانے دین میں ہے اس کا مطلب سکھاؤ وہ ناٹ اے وومن جن کو یہ نہیں پتا وہ از ناٹ اے وومن شہد از ناٹ اے شہد دودھ از ناٹ اے دودھ وہ تو نالائق چیز نالیوں میں پھر رہی ہے نالیوں میں دودھ گرا دیکھا ہے شہد ایک کو پسند نہیں آیا کڑا لگا نا اس کو میں نے میرے سامنے اس کی سمجھ آتی ہے یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں شہد اور اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے شہر کی شہر دنیا میں موجود ہے آپ پیسے ڈال کے جائیں یہ تو شکر کہتے ہیں نا اس کو شکر نکال لیں آپ سو بات اتنی اچھا نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو لے کہتے ہیں اس کے لیے 70 ہوئے ہیں میں کہتا ہوں پیسوں کا بندوبست کریں میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں کون سا شہر ہے جہاں آپ ایک دن میں 170 عورتوں کو نچا سکتے ہیں 170 کا کیا کرنا آپ یہ دیکھیں تو پھر اتنا نہیں پتا وہ ڈزنٹ مین آپ کو مل جاتا کیا ہوتی ہے یہ ان کی بخشی نہیں ہے یہ میں نے بہت دیر میں سیکھا اور بہت بڑے لوگوں سے سیکھا اور مجھے سارا سال لگے یہ بات یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے تم ان لوگ کے پٹھے آتے ہو نا اٹ ٹیکس ٹائم زبان سیکھنی پڑے گی انگلش بھی اردو بھی عربی بھی فارسی بھی پھر آپ پڑھیں گے پھر پچھلی صدیوں میں جائیں گے یہ نہیں کہ تمہارے باپ نے یہ غلطی کر دی ہے تمہاری صورت میں تم نے آئی چیز میں ایڈمیشن لے لیا مسجد میں تم ماتھا ٹیکتے ہو جا کے اور تمہیں یہ چیزیں سمجھ آئی ایسی کوئی ہوا نہیں یہ کافی بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اگر کسی کافی نے مجھ سے سوال کیا تو میں اسے بتاؤں گا کہ مجھے کیا ہوتی ہے کسی دوسرے نے کیا تو اس کافی بھی نہیں ہے اس کو نہیں لگایا رکھنا چاہیے شہر ہوگا وہاں پہ نا مکھیاں نہ رہی ہوں گی شہر بند ہوگا مولوی سمجھ سے چاہتا مجھے بتائیں ایسا سپر گاڈ ہے ناٹ گاڈ ناٹ جنرل ناٹ فوڈ تینوں کا کام میں کرتا ہوں لیکن ان کے گاڈ کا ان کی جنرل کا ان کی بکواس کا مائی فوڈ اچھا کیونکہ باتیں تمہیں سب سمجھ آئیں گی ابھی نہیں جب تم زندگی میں آگے سفر کرو گے تو رات تمہیں سمجھ میں آئے گی پھر تم رو گے یہ دل کام ہو جائے گا آج نہیں کرو گے کیونکہ سچ جو ہے بیٹے ہٹانے کے لیے
تمہاری ایسی میں حقیقت کیا ہے مر جاؤ ہنسو نا بات ہے کوئی نہیں ہنسا تم سارے مر جاؤ پتہ چل کیا حقیقت ہے ہنسو نا ہے تمہاری طرح یہی ہونے والا بہت آسان کام ہے دنیا کا بیٹے ہنسنا ریئلٹی کیا ہے میں نے بھی مر جانا آپ ہے کوئی ہنسنے والا تو یہ ہونا ہے یہ حقیقت ہے سب سے بڑی اچھا واپس ان حروف کی خصوصیات بیان کی ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں آپ نے ایسے لکھنی ہے میری بات نہیں حروف سے مراد کچھ اور چیزیں بچی قرآن مجید نے ان کو اس لیے دیا کہ یہ ان لوگ کے پٹھے کے چکر میں ہیں تو چلو ان لوگ سے سمجھائی جا کہ جیسے ہم بچے کو سمجھاتے ہیں کچھ اور خرگوش لوگ کچھوا لوگ خرگوش ہم اسے بات سمجھاتے ہیں کہ وہ حصے ایسی ہیں جن کی بدلے نیچی ہیں حیا والی ہیں اور کسی انسان نے ان کو نہیں چھوا ان کی باتیں ایسی ہیں جیسے عطر ہوتا ہے کیونکہ خوشبودار اور تم اپنی کون کرتی کون سی میں اب فلسفہ آ رہا ہے یہ جو اللہ آ رہا ہے اس سے سلام اب وہ کہتا ہے ہر لفظ طوفان ہے ہر لفظ طوفان ہے